الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان قرۃ العین اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حق نیوز ٹی وی کی جانب سے رمضان کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ساتھ ہی آپ سب کو سلام عرض کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اصلاحی سیریز کے حوالے سے یہ سیگمنٹ چل رہا ہے۔ ہم ہر روز ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنا اور معاشرے کا تزکیہ کر سکیں۔ 8 مارچ کو یوم خواتین کے نسبت سے منایا جاتا ہے، اور جب 8 مارچ آتا ہے تو متفرق طبقوں کی طرف سے خواتین کے حقوق کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اور اس سب میں کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اسلام کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو واقعی مظلوم ہیں وہ ان دین سے دور یا سو کالڈ لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ کر ایکسپلائٹ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے دین اسلام نے عورت کے حقوق کا جو دفاع کیا ہے ان کو زبان زد عام کیا جائے، تاکہ اسلام کے حوالے سے جو مغالطے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ دور ہو سکیں۔ لہٰذا آج کا ہمارا عنوان اسلام اور خواتین ہی ہے، جس میں ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے خواتین کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ ناظرین کرام، یورپ کی عورت تو اسلام کے صدیوں بعد بھی اندھیروں میں رہی۔ امت مسلمہ نے یہ نور ان تک نہیں پہنچایا، ان کو اسلام کے نظام عادلانہ کے سائے تلے نہیں لایا۔ یہاں تک کہ 18ویں صدی میں بھی یورپ کی عورت ظلم میں پس رہی تھی، اس کو پڑھائی کا حق نہیں تھا، ووٹ کا حق نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے ہاں فیمنزم جیسی تحریکوں نے جنم لیا تاکہ عورت کو اس کے بنیادی حقوق دلائے جا سکیں۔ وہاں پر عورت کو گناہ کا دائمی دبا دے کر ایول کی جڑ بنا دیا گیا اور ہر طرح کے گناہ کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح سے اس کو ٹریٹ بھی کیا گیا۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی مسلمان حکمران 800 سال تک حکومت کرتے رہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ہونے والا سب سے بڑا ظلم، ستی کی رسم، اس کو نہ ختم کر سکے۔ اس کو بھی انگریز نے آ کر قانون کے ذریعے ختم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ اور مسلمان اسلام کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی اسلام کے حوالے سے مغالطے پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی برس ہا برس تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، مسلمان تو ہو گئے لیکن اسلامی معاشرت قبول نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی عورت مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے ظلم کا شکار ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو مسلمان معاشرہ کہلایا جاتا ہے، یہاں پہ مرد کو سرتاج اور عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہر جگہ نہیں ہے۔ جہاں پہ لوگ دین کو جانتے ہیں، شرعی تعلیمات کو جانتے ہیں، وہ عورت کو وہ حق دیتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنی یہ سوچ ٹھیک کرنی ہے کہ اسلام عورت کو سبجوگیٹ نہیں کرتا، بلکہ عورت کو اصلاً عورت کا درجہ اسلام نے ہی ایلیویٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم اپنے اس موضوع پر آگے بات کریں، ہم رکتے ہیں اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
احمد حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھاتا ہے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، اٹھاتا ہے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، یہ نہیں ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ، یہ نہیں ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ، اٹھاتا ہے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع محشر، آئیں گی تیری خاطر آواز فاطمہ، آئیں گی تیری خاطر آواز فاطمہ، اٹھاتا ہے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھاتا ہے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ۔ دستے رحمت کو میری سمت بڑھائے،
دستے رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا دستے رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا دستے رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا اور یہ تمنا ہے میرے دل میں بروزے یہ تمنا ہے میرے دل میں بروزے کیا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلائے آقا اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلائے آقا اور قبر میں آپ کا پوچھے جو فرشتے ہم سے قبر میں آپ سے قبر میں آپ کا پوچھے جو فرشتے مجھ سے ہم کھڑے ہو کہ وہاں نعت سنائے آقا ہم کھڑے ہو کہ وہاں نعت سنائے آقا اور اپنا جینا بھی یگار گئے مرنا بھی یگار اپنا جینا بھی یگار گئے مرنا بھی یگار آپ کے در کو کہاں چھوڑ کے جائیں آقا کا آپ کے در کو کہاں چھوڑ کے جائیں آقا اور ہو بیان کیسے بھلا ہم سے مقام سیدہ ہو بلا کیسے بیان ہم سے مقام زہرا ارے ان کی راہوں میں تو کملی کو بچھائے
آقا ان کی راہوں میں تو کملی کو بچھائیں آقا دستے رحمت کو میری سمت بڑھائیں کروڑوں درود و سلام سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے موضوع کی جانب دوبارہ آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام نے عورت کے درجے کو بلند کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اسلام کے حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے عورت اور مرد دونوں کو برابر مقام عطا کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، اسے عزت دی۔ تو خواتین بھی تو بنی آدم میں ہی آتی ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت نے درجے کی بلندی کی بات کی تو وہاں پہ بھی یہی کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک مکرم یا باعزت وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اعمال کے حساب سے برابر اجر رکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 124 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ اور جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، مگر وہ ہو صاحب ایمان، تو ایسے فرد، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور مرد اور عورت دونوں ہی کو اپنی بزرگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات، نیکی کرنے والے مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے عمل کے حساب سے اجر پائے گا۔ اس میں جنس کی قطعاً کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر عورت اور مرد کے بنیادی انسانی حقوق کو دیکھیں تو دونوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، دونوں کی جان مقدم ہے۔ مرد کے قاتل کا بھی قصاص ہوگا، عورت کے قاتل کا بھی قصاص ہوگا۔ اور سب سے پہلے اگر ہم آغاز اسلام کی طرف جائیں تو اور اس سے بھی پہلے دیکھیں دور جاہلیت میں عرب کے اندر تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اسلام نے آ کر عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی زندہ گاڑی بھی بچی سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کو استغاثے کا موقع دیا جائے گا، وہ آواز جو دنیا میں دبا دی گئی تھی، اور اللہ ظالم کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر ہم صرف اس ایک آیت پر ہی غور کریں تو اپنے خالق کے لیے بے انتہا محبت کو ہم محسوس کریں گے کہ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر عرب کی اس جاہلی سوچ کو کس طرح سے اسلام نے تبدیل کیا، رفتہ رفتہ تعلیمات کے ذریعے قرآن حکیم میں جا بجا عورت کے حقوق بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کا اپنا طرز عمل، اس نے صحابہ کو یہ بتایا کہ بچی کی پرورش کرنا، بیٹی کی پرورش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کی رفاقت حاصل کرنے کی وجہ ہے۔ اگر ہم ان ساری تعلیمات کا مطالعہ کریں جو شریعت مطہرہ میں آئی ہیں تو ہمارا دل اپنے رب کی محبت سے بھر جائے گا۔ جیسے کسی مستشرق نے قرآن حکیم کے بارے میں ایک کمنٹ کیا اور کہا کہ اگر مجھے یہ نہ پتہ ہوتا کہ قرآن محمد نے لکھا ہے الحیاء باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ سمجھتا کہ کسی عورت نے لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عورت کے حقوق کی اتنی زبردست ایڈوکیسی کی گئی ہے۔ میری بہت ہی پیاری سننے والی خواتین بہنوں، کیا ہم اسلام کی ان تعلیمات کو جانتے ہیں جو اسلام نے میرے اور آپ کے بارے میں دی ہیں؟ زندگی کا حق دیا اور پھر زندگی کے بعد پڑھائی کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے درس دینے کے لیے الگ دن مختص کر دیے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسی تربیت کی کہ وہ اپنے دور کی فقیہ کبیرہ بنی، سینکڑوں صحابہ ان کے شاگرد تھے، ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے خصوصی ٹرینرز رکھے گئے، اور یہی وہ ترغیب تھی اور یہی وہ کانفیڈنس تھا جو اسلام نے عورت کو دیا، جس کے باعث 850 عیسوی میں سب سے پہلی خواتین کی جو یونیورسٹی بنی وہ ایک مسلمان عورت نے ہی بنائی، فاطمہ الفہری نے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ عورت کو ملکیت کا حق دیا گیا کہ وہ جو کمائے گی وہ اس کا ہوگا، اس کے اوپر کسی دوسرے کا بار نہیں رکھا گیا مردوں کی طرح۔ پھر معاشرتی تہذیب میں بھی دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جہاں حاکم سے رعایا کے بارے میں، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہیں کہا کہ عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر معاشرتی تہذیب میں بھی دونوں کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا اور فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم سے رعایا کے بارے میں، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر ہم سماجی کردار بھی جب اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد بنے، اور اس کے علاوہ بھی یہی لیگیسی آگے کی خواتین میں بھی چلی، اور بہت بڑی بڑی محدثات اسلام نے دنیا کو دیں۔ اس کے علاوہ آزادی رائے کا حق اگر ہم دیکھیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا، جب اللہ کے نبی صحابہ سے اپنے احرام کھول دینے کی بات کر رہے تھے اور صحابہ شوق میں تھے، اللہ کے نبی حجرے میں جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے ڈسکس کرتے ہیں، تو زوجہ محترمہ یہ رائے دیتی ہیں کہ آپ اپنا احرام کھول دیں اور اپنا سر منڈوا دیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا تو صحابہ جو سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ان سب نے بلا چون چرا اس سنت کی پیروی کی۔ اور پھر ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی زوجہ کا رہنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر دوران جنگ اگر ایمرجنسی ہو جاتی تو یہی خواتین میدان کارزار کا حصہ بھی بنتیں۔ غزوہ احد کو یاد کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کا دن تو عمارہ کے نام ہے، میں دائیں دیکھتا تو عمارہ، میں بائیں دیکھتا تو عمارہ، میں سامنے دیکھتا تو عمارہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد کئی خواتین اسلام نے جب ضرورت پڑی، جب ایمرجنسی ہوئی، ان نے میدان جنگ میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ آزادی رائے کی بات کر رہے تھے، ووٹ کا حق ہم نے کہا کہ یورپ کی خاتون کو 18ویں صدی میں ملا، لیکن اسلام میں جب تیسرے خلیفہ کی تقرری ہو رہی تھی اور ان سے پہلے ایک سیاسی کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے نگران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان نے اسپیشلی خواتین کے مجمع میں جا کر ان سے رائے لی، خواتین کے پاس جا کر ان سے رائے لی۔ یہ ووٹ ہی تو تھا، یہ ووٹ کا حق ہی تو تھا جو اسلام نے آغاز میں ہی عورت کو دے دیا تھا۔ پھر عورت کو یہ کانفیڈنس دینا کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑی ہو کر بلا جھجک بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس مہر کی کیسے مقدار متعین کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا ہے؟ اور خلیفہ وقت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، یہ تمام باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ در حقیقت اسلام نے عورت کو جینے کا حق بھی دیا، جینے کا گر بھی سکھایا، اور وہ اعتماد دیا کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کے اندر بہترین رول پلے کرے بلکہ اپنے معاشرے کو بھی اپنی صلاحیتوں سے مستفید کرے۔ سورہ ممتحنہ کو پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت کی عورت کتنی امپاورڈ تھی، کہ جب اس نے حق کو جانا پہچانا تو اس کے آڑے کوئی گھر بار نہ آیا، کوئی اولاد نہ آئی، کوئی معاشرہ نہ آیا، اور وہ مکہ سے چل پڑی اور مدینہ میں جا کر دارالاسلام میں پناہ لے لی، اپنے تمام رشتہ ناتوں کو قربان کر کے۔ یہ عورت کا کانفیڈنس اسلام ہی کی مرہون منت ہے۔
اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی گئی وہ کون سا مقام ہے اور کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، اس لفظ کو قوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے، مرد بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کو صرف ایک شرف سمجھتے ہیں، اور عورتیں بھی اس کو ٹھیک سے نہیں سمجھتیں۔ حالانکہ قوام ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور قرآن خود ہی یہاں پہ اس کی صراحت کر رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اور یہ عمومی سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک باس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح خاندان کے ادارے میں بھی امن و استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا اور مرد کو نگران اور ذمہ دار بنایا، اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام ایکوالٹی کی بجائے ایکویٹی کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا؟ اسے پتہ ہے ہمارے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا پوٹینشلز ہیں، ہماری کیا ویکنیسز ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہمیں کچھ رول دے دیے ہیں، مرد نے کیا کام کرنے ہیں اور عورت نے کیا کام کرنے ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمارا جینیٹک میک اپ بھی ڈیزائن کیا ہے۔ صدیوں بعد بھی اگر ہڈیاں قبروں سے نکلیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی عورت کی ہیں اور کون سی مرد کی ہیں۔ تو اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسی حساب سے اس کو ڈیزائن بھی کیا ہے۔ تو جنڈر ایکوالٹی کے جو آج کل نعرے لگائے جاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں ہر شے کو اس کے اپنے مقررہ جگہ پر لگایا اور اس کے لیے ایک دائرہ کار متعین کر دیا، اور اسے اسی حساب سے ذمہ داری دے دی۔ قدرت کے کارخانے میں سورج چاند ہمارے سامنے ہیں، دن رات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج جا کے چاند کو پکڑتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جس کو جو دائرہ کار دے دیا وہ اسی میں اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے۔ خواتین اسلام تعلیمات اسلامی کو جانیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے حقوق کی بیسٹ ایڈوکیسی قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہمیں باہر سے امپورٹ کیے ہوئے نظریات اور ایجنڈوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانی نظریات ہیں، اور انسانی نظریات میں بہت سے فلاز ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مجھے دیکھنے والی تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ یورپ سے برآمدہ ایجنڈوں سے متاثر ہو کر اپنے گھر، اپنی جنت کو خراب نہ کریں۔ یورپ کی عورت آج سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ ہے، بقول مولانا مودودی رحمہ اللہ کے کہ یورپ نے مینلی وومن کو حقوق دیے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بطور عورت حق دیتا ہے۔ آئیے اسلام کو جانیں، اس دین کو جانیں جس نے مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور مجھے اور آپ کو سر اٹھا کے جینے کی اور اعتماد سے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی ہمت دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ رمضان